بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح البخاری سے حدیث نمبر ہے 2408۔ اس کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی، عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی کرنا، اس کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی یعنی ان کی بات کو نہ ماننا، ان سے بغاوت کرنا، ان کی بات کا انکار کر دینا، ان کا جو جائز مطالبہ ہے اس کو پورا نہ کرنا اور نافرمانی کرنا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ماں کا ذکر ہے اور والد کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کرنا اس کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یا بیٹیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، جو جائز ان کے حقوق ہیں ان کا خیال نہ کرنا، ان کو ادا نہ کرنا یا ان کو زندہ درگور کر دینا، اس کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وَمَنْعًا وَهَاتِ، اور منع کا مطلب ہے کہ روک لینا، یعنی کوئی انسان اس کے پاس مال ہے اور وہ بخل کرتا ہے، مال کو روک لیتا ہے، جو حقوق ہیں ان پر خرچ نہیں کرتا۔ یعنی امیر آدمی ہے، مال کو خرچ کرنا ہے لیکن وہ روک لیتا ہے، جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں خرچ کرتا۔ مثال کے طور پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے وہ نہیں خرچ کرتا، اپنے قریبیوں پر خرچ کرنا، یعنی جو حق ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا۔ وہات، اور اسی طرح مطالبہ کرنا، جس کا وہ حق نہیں رکھتا اس کا مطالبہ کرے، اور ایسے ہی کوئی شخص اگر مالدار ہے اور ہاتھ پھیلائے مانگے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مالدار آدمی کا بخل کرنا یا سوال کرنا، مانگنا بغیر ضرورت کے، ضرورت نہیں ہے اور ہاتھ پھیلاتے رہنا، لوگوں سے مانگتے رہنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور ناپسند کیا ہے تمہارے لیے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ زیادہ باتیں کرنا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اور باتیں ہی کرتے چلے جانا لوگوں کے معاملات کے بارے میں، اور جس کے ساتھ لا یعنی گفتگو، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عام فضول گفتگو کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، مکروہ سمجھا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور زیادہ سوال کرنا، یعنی ویسے ہی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے متعلق پوچھتے رہنا اور ایسے سوالات کرتے رہنا کہ جس کا تعلق ہی نہیں، جس کا واسطہ ہی نہیں ہے، اس طرح کے سوال نکال کر پوچھتے رہنا، عمل کے لیے نہیں، علم کے لیے نہیں، ایسے ہی سوال کرنا، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مکروہ، ناپسند کیا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کر دینا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے رواج ہیں، کچھ ایسی رسوم ہیں، رسم و رواج، اس میں مال کو اڑا دیا جاتا ہے، مال کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، اور یہ نہیں خیال کیا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کو فضول خرچ کرنا، اس کو ضائع کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو مال جو اللہ نے دیا ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو اس کے حقوق پر خرچ کرنا، جہاں پر حق ہے وہاں پر خرچ کرنا، لیکن ضائع نہیں کرنا۔ ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔